والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، سید انس و جاں، سرور لالا روخاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز بندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اسی کے ضمن و ذائل میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ماہ سیام، ماہ رمضان مبارک کے روزے ہم سب پر فرض کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور ماہ سیام کی برکات کو سمیٹنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن میں ماہ سیام کے اجر، ماہ سیام کا ثواب، ماہ سیام کے اندر نیکی کرنے کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کو ذکر کیا گیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ سیام کے اندر نفل ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ثواب نفلوں کا نہیں بلکہ فرضوں کا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف فرضوں کا ثواب نہیں، صرف اتنا ثواب نہیں کہ جتنا باقی مہینوں میں دیا جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ریاضت کریں۔ اور میرے حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، اور جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو یقیناً میں محو حیرت ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ سیام کی ہر شب کو 10 لاکھ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں جہنمی لکھ دیا گیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
امام بہقی کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پھر اپنے پروں کو پوری دنیا پر جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ہر فرشتہ ہر ایک مجلس میں جاتا ہے اور جو لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان پر آمین کہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں ان کے گواہ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حضرت جبریل سے حکم ہوتا ہے کہ اب فرشتوں کی جماعت کے ساتھ واپس پلٹ آئے۔ اب جو فرشتے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری رات محنت کی ہوتی ہے، اب وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ جبریل ہمیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے اور ہر شخص کی بخشش کر دی گئی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ماہ سیام کی برکات، ماہ سیام کی رحمات سے وہ لوگ محروم کر لیے جاتے ہیں۔ اگر 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے اندر موجود ہے تو ہم نے اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور پھر بخشش و مغفرت اور جنت کے دروازے ہمارا استقبال کریں گے۔ حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا 11 مہینے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھایا جاتا ہے۔ جنت پہلے ہی بڑی خوبصورت ہے، لیکن 11 مہینے رب کے حکم سے فرشتے اس کو آراستہ کرتے ہیں اور اس کو مزین کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب 12واں مہینہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو ہمارا استقبال کرتی ہیں رحمات، ہمارا استقبال کرتی ہیں برکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہمارا استقبال کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ 4 چیزوں میں، یہ 4 کاموں میں مبتلا ہوں گے ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ 4 لوگ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرمایا وہ شخص ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کا ادب، والدین کا احترام یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کا ادب احترام نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اور آگے جا کر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے اپنے والدین کو اف بھی نہیں کرنا، تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب اف کیا ہے؟ اف کے ضمن میں علماء مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا کہا نہیں مانتا تو یہ اف کے زمرے میں ہے۔ والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، یہ اف کے زمرے میں ہے۔ والدین سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو والدین کی آواز سے بلند کر دیتا ہے اور کرخت لہجے میں بات کرتا ہے، یہ اف کے زمرے میں ہے۔ اگر والدین بیٹھے ہیں اور خود اچھی مسند پر بیٹھ جائے اور اپنے والدین کو اپنے سے نچلی مسند پر بٹھائے، یہ اف کے زمرے میں ہے۔ والدین کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو والدین سے آگے بڑھ کر چلتا ہے اور والدین کو کمر کر کے چلتا ہے، یہ اف کے زمرے میں ہے۔ والدین کچھ کہیں، آگے وہ بات نہیں مانتا تو اف کے زمرے میں ہے، یا وہ بات مان لیتا ہے لیکن بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح سر ہلا دیتا ہے، کہا یہ بھی اف کے زمرے میں ہے۔ اور علماء مفسرین نے یہاں تک لکھا، فرماتے ہیں اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، خود چل کر قضائے حاجت کے لیے نہ جا سکتے ہو تو حکم ہے کہ ان کا سہارا بنے۔ اب سہارا بھی بنا ہے وہ شخص، اور ان کا سہارا بن کے ان کو واش روم تک قضائے حاجت کے لیے لے گیا ہے۔ اب وہاں پر دوران قضائے حاجت اگر یہ شخص اس بدبو سے، تعفن سے بچنے کی وجہ سے اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ دے گا، فرمایا یہ بھی اس کے زمرے میں ہے۔ تم نے ایسا بھی نہیں کرنا، تم نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، اور ماتھے پر شکن بھی نہیں آنے چاہیے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔
اور جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ جو والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو ایک مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرتے ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص میدان جنگ کے اندر جہاد کرتا ہے اور وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اور فرمایا کہ دوسرا شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر ان سے دل جوئی کی باتیں کرتا ہے، ان کا دل بہلاتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رات لیٹ نائٹ گھر پہنچے اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، والدین جو ہے وہ انتظار کرتے رہے، اور پھر ہم سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ والدین کو بس ہم نے ان کو خرچ دے دیا اور ہم نے سمجھا کہ شاید ان کا حق ادا ہو گیا۔ صاحب ایسا نہیں ہے، آپ ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے محو گفتگو ہوں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص میدان جنگ کے اندر جہاد کرتا ہے، اور فرمایا کہ دوسرا شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کو وقت دیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں اور ان کی دل بہلائی کی ہم کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے رحمات سے محروم کر دیتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو۔ تمہارے والدین راضی ہوں تو تمہارا رب راضی ہوگا، تمہارے والدین ناراض ہوں گے تو تمہارا رب راضی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اور جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہوں تو یہ بات ذہن نشین رہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر کسی شخص کے والدین وفات پا چکے ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے والدین کی قبر پر چلا جائے اور ان کی قبر کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور پھر ہم اگر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں استغفار کرتے ہیں، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہاں پر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اگر باقاعدہ روزانہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی کریں، صرف جو ہے وہ اتنا ہی کرتے رہیں کہ نماز پڑھیں اور نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر آخری رکعت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ہمارے والدین کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر ہم اپنی اولاد کو اس کی تلقین کرتے ہیں تو اولاد کو بھی فائدہ ہوگا، اور اولاد کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم والدین کا ادب کرو، احترام کرو۔ اگر ہم والدین کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب اور سرفراز نہیں ہو سکتے۔ میرے حضور نے رحمات سے محرومی کے بارے میں کہا کہ ایسے شخص کو رحمات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو شراب کا عادی ہے۔ شراب ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہے، اور شراب کا ایک قطرہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ شراب تو شراب ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہا کہ ہر نشہ آور چیز یہ شراب کے ذمے میں ہے، اور فرمایا کہ ہر طرح کی شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں وہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو نشہ آور ہیں، چاہے وہ شیشے کی صورت میں ہو، وہ نشہ آور سگریٹ کی صورت میں ہو، یا پھر وہ نشہ آور کوئی سپاری کی صورت میں ہو، جو چیز نشہ دیتی ہو وہ چیز شراب کے ذمے میں ہے، اور ہر قسم کی شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب ہی حرام ہے، تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہر نشہ آور چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی نشہ آور چیز لی جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ کچھ لوگوں کا
नशे की सूरत में कुछ स्टेमिना होता है, वो थोड़ा सा नशा करे तो उनको नशा नहीं होता, तो वो फिर क्या उनके लिए उतना नशा करना जायज होगा कि जितना उनको जो है वो उनकी अकल माउफ ना करता हो? तो शरीयत ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। शरीयत कहती है कि एक आम सा शख्स है जिसने कभी कोई नशावर चीज नहीं ली, उसको जो चीज देने से नशा आता है वो चीज जो है वो सबके लिए हराम होगी, चाहे उसके साथ फिर किसी को नशा आता हो या किसी को ना आता हो। लिहाजा हर तरह की वो चीज हराम करार दी गई है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद उतनी सी लेना कि जिसके अंदर कुछ शिफा मिलती हो। हमने देखा है कि कुछ लोग शराब को इस नीयत से कुछ ले लेते हैं कि उनके चेहरे का मसला है या फिर जो है वो उनका कोई गले का मसला है तो वो मसला हल हो जाएगा। ये बाज़ेहन नशीं रहे कि शरीयत हमें इसकी भी इजाजत नहीं देती। जिस चीज को मेरे रब ने हराम करार दिया है उस चीज के अंदर कभी भी शिफा नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर शिफा होती तो मेरा रब उसको हराम करार ना देता। शिफा असल में तो मेरे रब के हाथ में है, शिफा किसी चीज में थोड़ी रखी गई है, शिफा असल में मेरे रब के हाथ में है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपका वो वाकया कि जब आपको पेट का मर्ज लाहिक हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, इलाही मुझे पेट का मर्ज लाहिक है। मेरे रब ने हुक्म दिया कि मूसा फलां जगह जाओ और जाकर के फलां बूटी है उसको लो, उसको सुखाओ, उसको पीसो, इस्तेमाल करो। जब ऐसा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा याबी अता फरमा दी। एक अरसा बीत गया और फिर वही मर्ज लाहिक हुआ। अब रब की बारगाह में अर्ज ना किया बल्कि खुद गए, जाकर वो बूटी ली, उसको सुखाया और उसको पीसा और उसका इस्तेमाल किया। अब की बार बजाय इसके कि वो खत्म होती बल्कि वो मर्ज और भी बढ़ गई। रब की बारगाह में इसके, इलाही मैंने वैसा ही किया लेकिन इस बार शिफा नसीब नहीं हुई। तो मेरे रब ने हुक्म दिया, ए मूसा हमने शिफा उस बूटी में नहीं रखी बल्कि हमने शिफा अपने हाथ में रखी है। फरमाया कि उस बार उस बूटी में हमने शिफा रख दी थी और अब की बार तुम्हारे लिए उसमें नहीं बल्कि फला चीज के अंदर है। तो शिफा असल में रब की तरफ से है और किसी भी चीज में शिफा नहीं होती। हमें हुक्म है कि फला चीज इस्तेमाल करने से ये होगा, फला चीज इस्तेमाल करने से ये होगा, लेकिन ये बाज़ेह नशीर है कि हराम चीज के इस्तेमाल से कभी भी शिफा नसीब नहीं हो सकती। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन शिफा उसके अंदर नहीं हो सकती। लिहाजा शराब का इस्तेमाल करना किसी भी सूरत जायज नहीं है। यहां पर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जब हम वो सुनते हैं, जब हम वो पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से दिल दहल जाता है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इस दुनिया में रहते हुए जितनी ज्यादा शराब नोशी करते होंगे, कल क़यामत के दिन उन लोगों को उस मिकदार जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। और कहा कि वो इतनी बदबूदार है कि अगर उसका एक कतरा आज रुए जमीन में डाल दिया जाए तो उसकी बदबू की वजह से जितने भी जानदार हैं उनके दिमाग फट जाएंगे और वो उसकी ताब ना ला सकेंगे। और फरमाया कि वो इतनी गर्म होगी कि जब उनको मजबूर किया जाएगा पीने के लिए और वो उस पीप को अपने चेहरे के करीब करेंगे तो उसकी तपश की वजह से उनका चेहरे का जो जिल्द है वो पिघल कर उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन उनको पीने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये बात ज़हन नशीन फरमाए कि शराब जो है वो हमारे लिए जायज नहीं है, बल्कि एक टप हो पानी का, उसके अंदर कसीर पानी हो और एक कतरा उसके अंदर शराब का डाल दिया जाए तो हमारे लिए वो पानी भी जायज नहीं होगा, इसलिए कि उसके अंदर शराब का एक कतरा डाल दिया गया है। और हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपका जरा अंदाज देखिए, आप फरमाया करते थे कि अगर एक कुआं हो उसके अंदर शराब का एक कतरा डाल दिया जाए और फिर वो पानी सूख जाए और वो पानी सूख जाने के बाद फिर उसकी तह के अंदर जो है वो घास उगाए और वो घास एक घोड़ा खा ले
آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس گھوڑے پر سواری کروں، اس لیے کہ اس نے وہ گھاس کھایا ہے کہ جو گھاس وہاں اگی ہوئی تھی جہاں کوئی ایسا پانی تھا کہ جس کے اندر شراب کا ایک قطرہ ملایا گیا تھا۔ اور آج اگر کسی آستانے پر یا کسی جگہ پر لوگ بڑے بڑے بال رکھ کے، ہاتھوں میں کڑے پہن کر اور 2 گھونٹ لگا کر مستی کی حالت میں علی علی کا نام لیں، تو یہ بات ذہن نشین رہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، ان کی سیرت سے واقف نہیں ہے، اور وہ حضرت علی کا نام تو لے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ حرف حرف منافقت کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا تو انداز یہ تھا، قرآن کہتا ہے تراہم رکعاً سجدا، جاؤ جا کر میرے علی کی زیارت کرو، تمہیں کبھی وہ رکوع میں ملیں گے، کبھی وہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم نے شراب نہیں پینی، اور شراب سے کوسوں دور رہنے کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اس سے توبہ نہیں کرتے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کی رحمات اور اس کی برکات سے اس شخص کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا شخص، فرمایا کہ جو لوگ قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے تعلقات کو توڑ دینے والے ہوتے ہیں، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمات سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ ہمارا حال تو آج یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان آج کل جو ہے وہ سٹیٹس بھی لگاتے ہیں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ سٹوریز بھی لگائی جاتی ہیں، اور اس طرح شریکو کر کے بات کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کی تلقین نہیں کی گئی، بلکہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہدایت کا سبب ایک تو حضور کا دیدار ہوا، اور دوسرا حضور علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک، کہا کہ جو تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کریں تم آگے بڑھ کر اس سے تعلق جوڑ لیا کرو۔ اب تو کہتے ہیں اگر وہ نہیں بلاتا تو نہ صحیح، ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نہیں تو میں بھی نہیں، ہمیں اس کی تلقین نہیں ہے۔ اگر وہ شخص تعلق توڑتا ہے تو تم آگے بڑھ کر تعلق جوڑا کرو، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے بارے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قطع تعلقی کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پر ہوں گے، 500 سال کی مسافت پر ابھی وہ موجود ہوں گے کہ جنت کی بہاریں، جنت کی فضائیں، جنت کی وہ ہوائیں آنا محسوس ہوں گی، اس کی خوشبو آنے لگے گی۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں رہ کر قطع تعلقی کرتے ہوں گے، کل قیامت کے دن وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 ایسے لوگ کہ جو آپس میں ناراض ہوئے اور پھر 3 دن تک وہ ناراضگی چلتی رہی، اور 3 دن کے بعد بھی وہ ناراضگی آگے بڑھی، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض تھا، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس شخص کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ فماتا دخل النار کے لفظ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت مروی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو روایت کیا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، فرمایا کہ 2 ایسے لوگ کہ جو آپس میں ناراض تھے، فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر صلح کرتا ہے، فرمایا کہ وہ دوسرا شخص اس صلح کو قبول کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ اگر ایک شخص بڑھے اور دوسرا شخص صلح کرنے سے انکار کر دے، تو فرمایا کہ وہ جو پہلا شخص ہے جس نے پہل کی ہے، جس نے صلح کی کوشش کی ہے، وہ پھر اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوگا، اور جس نے اس کا انکار کیا ہے، جس نے اس کی صلح کو رد کر دیا ہے، وہ پھر رحمتوں کا حصہ نہیں لے پائے گا، وہ پھر بری و ذمہ ہوگا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم تو آگے بڑھو، ایسا نہیں ہے کہ انا کی وجہ سے تم جو ہے کہو کہ وہ اگر 1 ہاتھ پیچھے گیا ہے میں 10 ہاتھ پیچھے جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ تم آپس میں صلہ رحمی کیا کرو،
اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا تو ہمیں حکم ہے۔ میرے حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اگر ایک شخص کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا اجر دے گا، فرمایا کہ وہ شخص اگر اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 2 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ ایک تو اس نے صلہ رحمی کی ہے اور دوسرا اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کی ہے۔ تو ہمیں اس کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں حکم ہے کہ تم نے قطع تعلقی سے بچنا ہے اور تم نے آپس میں صلح کرنی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہ جو حضور پر پتھر برساتے رہے، نعوذ باللہ حضور کو گالیاں دیتے رہے، حضور علیہ السلام کے لیے حجب کہا کرتے تھے، حضور پر کتنے جو ہے وہ ان کو لہو لہان کرتے رہے، اوجلیاں پھینکتے رہے، لیکن میرے حضور جب فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور اونٹ کی کوہان سے لگ رہا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا آج کے دن میں تمہارے لیے وہی کہوں گا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، لیکن جب وقت آیا بھائی سامنے کھڑے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام تخت نشین ہے تو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اعلان مغفرت کر دیا اور اعلان معافی فرما دیا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیں اس چیز کی تلقین کی گئی ہے، ہم جو ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں اور جو ہے وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ قطع تعلقی کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی رحمات سے ان لوگوں کو محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ چوتھا وہ شخص کہ جو دل کے اندر کسی شخص کے لیے بغض رکھتا ہو، کسی مومن بھائی کے لیے حسد رکھتا ہو، کہا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمات سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، کدورت، تم نے ان چیزوں سے پاک رہنا ہے، اور جو لوگ پاک رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ مسجد نبوی کا صحن تھا، آگے حضور علیہ السلام کے سامنے عاشقوں کا ہجوم تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تمام اصحاب کی نظر اس دروازے پر لگ گئی، دیکھا کہ ایک بزرگ داخل ہوئے جن کے چہرے پر تازہ وضو کے آثار نمودار تھے، سب نے ان کی زیارت کی، رش کیا۔ دوسرا دن آیا، وہی مجلس تھی، وہی وقت تھا، حضور نے پھر وہی ارشاد فرمایا ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ کل والا شخص کل والی حیت میں داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر یہی ماجرا ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ کچھ لمحے کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، خیال تھا کہ وہ عمل دیکھوں کہ جس عمل کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی۔ فرماتے ہیں سارا دن میں ان کے ساتھ رہا لیکن کوئی اضافی عمل نہ دیکھ پایا۔ رات ہوئی، میں اس زاویے میں لیٹ گیا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ شاید میں سو رہا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ یہ خیال تھا کہ شاید رات کو اٹھ کر کوئی خاص عمل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں ساری رات میں جاگتا رہا اور وہ سوئے رہے، کوئی اٹھ کر اضافی عمل نہ کیا۔ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں مسلسل میں دیکھتا رہا، وہی عام معمولات تھے جو باقی سارے اصحاب کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا حضرت میں تو آپ کے ساتھ اس وجہ سے تھا کہ میں وہ عمل دیکھوں کہ جس عمل کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، لیکن مجھے بظاہر وہ نظر نہیں آیا، تو آپ ذرا ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت عبداللہ سے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ اگر تم ساری زندگی میرے ساتھ رہتے پھر بھی وہ عمل نہ دیکھ پاتے، لیکن تم نے محنت کی ہے، میں تمہیں وہ عمل بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، اس دل کے اندر کسی بندہ مومن کا بغض موجود نہیں ہے۔ کہا دل میرا صاف ہے اور رات کو سونے سے قبل میں تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کہا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جن کی وجہ سے مجھے حضور نے جنتی قرار دیا ہے۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم روزے بھی رکھیں، ہم اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہوں،
ہم نیک اعمال بھی کرتے ہوں، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کرتے ہوں، نماز تراویح کو بھی نہ چھوڑتے ہوں، پہلی صف کے اندر ہم کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہوں، لیکن ساتھ کھڑے شخص کے بارے میں اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو پھر بتائیں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا باطن ستھرا نہیں ہوگا تو کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی۔ کامیابی ہمارا مقدر تب ہوگی کہ جب ہمارا باطن ستھرا ہوگا، ہمارا اندر صاف ہوگا، ہمارا باطن ستھرا ہے اور ہم پھر نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر بھی نصیب ہوگا، اس کا نور بھی نصیب ہوگا، میرا رب بھی راضی ہوگا اور رحمات بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بات ذہن نشین رہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو رمضان المبارک کی رحمات سے محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رمضان المبارک کی رحمات نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کام تو نہیں پائے جا رہے، اگر یہ اعمال ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم نے ان سے خلاصی حاصل کرنی ہے اور ایک ایک عمل اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمات نصیب ہم نے کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، رب کا قرب پانے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی نصیب ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم یہ رمضان بھی گزار دیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، فرضیت بھی ادا ہو جائے گی، بہت ساری ہم تلاوت بھی کر لیں گے، لیکن ہمیں اس طرح سے اس کا فیض نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں فیض چاہیے، اگر ہمیں رمضان مبارک کا نور چاہیے، اللہ کی رحمات کا حصار چاہیے، تو پھر ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آخر پر فقہی مسائل کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔